الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، رمضان سے پہلے یہ سورت کا افتتاح ہم نے کیا تھا، پھر رمضان میں درس صبح کی اذان کے ساتھ چلتا رہا تو 2-3 رکوع اسی سلسلے میں گزر گئے۔ تو ابتدائی رکوعوں میں بھی شامل تھے کچھ باہر والے ساتھی، آج آخری رکوع میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ابتدا اور انتہا کے ثواب اور برکتیں سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی ان آیات کریمہ میں عبرت کے لیے اللہ نے پہلے بھی قوموں کا ذکر کیا، رمضان میں ساتھی سماعت کرتے تھے۔ قوم لوط کی تباہی کا ذکر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر کیا۔ آج کی ان آیات کریمہ میں اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2 اصحاب الحجر، 2 قوموں کا ذکر ہے۔ بعض محدثین مفسرین فرماتے ہیں یہ 2 الگ الگ قومیں تھیں، دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ قوم آپ کے سامنے آیتوں میں آ رہا تھا، انجینئرنگ میں بہت آگئی تھی، صنعت و حرفت میں بہت آگئی تھی، پیسے کمانے میں بہت آگئی تھی، لیکن پیغمبر کی تعلیم کو ماننے میں زیرو تھی۔ شعیب علیہ السلام نے زور لگایا، نہ مانا تو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا۔ عبرت کے لیے اللہ نے ان آیتوں میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر مختصر سی بات ہوگی۔ آج ابتدا ہے، فرمایا وَإِن کان، اگر تھا، پکی بات تھا، صحاب الایکہ، ایکا والے بھی، لظالمین، البتہ ظلم کرنے والے، ظلم حد سے بڑھنے والے، اللہ کا حق بھی بندوں کا حق بھی مارتے، اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ فانتقمنا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، اور فرمایا وَإِنَّهُمَا، بے شک وہ دونوں، لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، بالکل واضح سامنے والے راستے میں ہیں۔ عرب والے وہاں سے گزرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور پکی بات ہے جھٹلایا تھا اصحاب الحجر، حجر والوں نے، حجر ایک وادی ہے، حجر کی وادی والوں نے، المرسلین، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ ایک رسول کو جھٹلایا، حضرت شعیب علیہ السلام کو،
لیکن ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہوتا ہے، کیونکہ نبی سارے ایک دعوت دیتے ہیں۔ باقی بات انشاءاللہ عقل کے درس میں آگے ہوگی۔ آج اصحاب ایک کی بات سنو۔ ایک کا لفظ بھی آیا ہے، حدیث میں لے کا بھی آیا ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ بعض ہماری لغتوں میں اس کو بن بھی کہا جاتا ہے۔ دائیں بائیں علاقے کے لوگ جانتے ہیں، بن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مری ہے، کشمیر ہے، ادھر میوالی کے راستے میں بن حافظ جی، آپ گئے ہیں وہاں جنازے میں، بن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے گھنا جنگل، زرخیز زمین، اور زرخیز زمین کے اوپر بلندی پہ گھنا جنگل ہو، اس کو بن کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کو ایکا سے تعبیر کیا۔ تو یہ مدین والے بھی تھے۔ مدین اس کے قریب ایک شہر تھا، آبادی اس میں تھی، سامنے زرخیز ٹکڑے تھے زمین کے، باغات تھے، اناج تھے، غلے تھے، سبزیاں تھیں، اللہ کی طرف سے فراوانی تھی، اور جنگل کے اوپر بارشیں برسنا اور زبردست قسم کی تر و تازگی، فصلیں، نباتات، سبزیات، اناج، غلے، پھل پھول یہ کھاتے تھے، کھا کھا کر کو مست ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حدود میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا، وہ مدین شہر میں تھے۔ شہری آبادی کی وجہ سے مدین کہا جاتا ہے، یہ مدین والے تھے۔ قرب و جوار کے جنگل کے اعتبار سے، زرخیز ٹکڑوں کے اعتبار سے ان کو اصحاب الایکا کہا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بڑے عرصے تک سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا حکم مانو، اللہ نے جو تمہیں غلے دیے، اناج دیے، پھل دیے، پھول دیے، زرخیز زمین کے ٹکڑوں سے اللہ نے کیا کیا تمہیں دیا ہے، کھاتے پیتے ہو۔ جس رب نے دیا اس کے حکم کے مطابق چلو، اس اللہ کو مانو، شرک نہ کرو، توحید کی دعوت دی ایک۔ دوسرا اس قوم کے اندر تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چیز ناپنے میں کمی کر کے دے دیتے ہیں، تولنے میں کمی کر ڈنڈی مار دیتے تھے۔ باقی مال ان کے پاس فراوانی کے ساتھ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ کا حق بھی مجروح، پیغمبر کی بھی بے ادبی، توہین، اور قوم کا بھی حق مارتے تھے۔ تین قسم کے جرائم میں عام ملوث تھے یہ۔ اور قرآن نے کہا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا والے البتہ ظالم تھے۔ ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے حق میں رکھ دینا، اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ حق سے ہٹا کر کیا جائے، کسی بندے کا حق مارا جائے، اللہ کا حق مارا جائے، اس کو حق نہ دیا جائے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو یہ ظلم اللہ کا حق بھی مارتے، بندوں کا حق بھی مارتے، پیغمبر کی بھی توہین کر دیتے تھے۔ بڑے عرصے تک شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، حتیٰ کہ شعیب پچھلی صورت میں گزرا تھا، شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں تیری کیا حیثیت ہے ہمارے مال دولت کے مقابلے میں، ہم آپ کو کمزور ضعیف کم شمار کرتے ہیں، ہم آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سمجھا 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 کر وہ آخری بڑھاپے کی شکل میں گئے، اور حتیٰ کہ دین والوں کو برا کہتے ہوئے اور اس کو راستے بند، پانی بند،
کہ آپ الگ ہیں، جو کچھ کر سکتے کرو۔ اللہ، پھر ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کہتا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا ان سے، ان سارے ظلموں کا، پیغمبر کے ساتھ ظلم، قوم کے ساتھ ظلم، اللہ کے حق میں ظلم، ہم نے انتقام لیا۔ زبردست قسم کے باغات تھے، لیکن اللہ نے ان پر گرمی کی شدت طاری کر دی۔ علاقہ گرم، مدین کا شہر گرم، سونے کا ان کا بڑا کاروبار تھا۔ اتنی تیز گرمی اور ہوس ہوئی ہے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ سارے حالات بنانے والا اللہ ہے، اللہ کی طرف انسانوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ کلیجے منہ کو آتے تھے، یہ اپنے اس ایکا کھلی زمین کی طرف، باغوں کی طرف، جنگل کی طرف گئے، بڑے بڑے وہاں باغات تھے، تو وہاں چلے گئے، کیسے تھوڑی سی آواز چلی تھی۔ اللہ کا کرنا، ان بڑے بڑے کھیتوں کے اوپر اللہ نے بادل بھی لائے، گنا بادل آیا اوپر، اور خوش ہو گئے کہ ماشاء اللہ بارش برسی گی۔ اللہ نے اس میں دھیمی دھیمی ہوا بھی چلا دی ہے۔ وہ ربا، ہوا جب چلی تو کہنے لگے ماشاء اللہ ٹھنڈی ہوا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی بلایا، بچوں کو بھی بلایا، عورتوں کو بھی بلایا۔ شوقیہ لوگ تھے جنہوں نے اونٹ پالے ہوئے تھے، شوقیہ وہ اپنے اونٹوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ اونٹ تڑپنے سے بچ جائے گرمی سے۔ کوئی کتے لے کر آ رہا ہے، کوئی گھوڑے لے کر آ رہا ہے کہ یہاں پر امن ہوگا، کوئی بارش بھی برسے گی، ماشاءاللہ ٹھنڈ ہے۔ لیکن کرتے کرتے جب ساری عوام آئی، بلایا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، گھروں سے رب نے نکالا، بادلوں کی وجہ سے، ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں سارے پہنچ گئے تو کہنے لگے، شعیب ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتا تھا، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہمارے اوپر ابھی برسے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے ذکر کیا فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، بادلوں کو دیکھا ان کے باغوں کی طرف متوجہ ہے، برسے گا۔ اللہ رب العالمین نے بادلوں سے آگ برسا دی، آگ برسی، سارے کے سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ نہ مرد بچا، نہ عورتیں بچی، نہ بچے بچے، نہ جانور بچے، نہ خود کوئی بچا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب میرے احکام کی روگردانی کرو گے تو پھر میں ایسے پکڑ لیتا ہوں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے تباہ نیست و نابود۔ ساری چیزیں موجود تھیں، دین کی کمزوری تھی، پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں تھی، نبی کی تعلیمات کی اتباع نہیں تھی، نبی کو کمزور سمجھنے لگے۔ قرآن کہتا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عرب والوں کو کہا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ اصحاب الایکا والے، اصحاب مدین والے، یہ دونوں تمہارے کھلے راستے پر ہیں۔ ذرا شام کی طرف جاتے وقت ان کا حشر دیکھ لو، وہاں پر کہاں گیا مدین کا شہر اتنا بلند و بالا، کہاں گیا اصحاب الایکا کے بلند و بالا باغات اور کھیت، سب ملیے میٹ کر کے رکھے اللہ نے۔ اللہ اپنے عذابوں سے سب کو بچائے۔ تو اللہ نے عبرت کے لیے اس کا ذکر کیا۔ آگے اصحاب الحجر کا ذکر آتا ہے، اس کی بات انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم ارحم علینا واغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جو فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما۔
بے ہدایتوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، دنیا پریشان ہے یا اللہ پریشانی سے دنیا کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، عافیت والی صورتیں پیدا فرما، شر والی صورتوں سے سب کو محفوظ فرما یا اللہ، جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما یا اللہ، تو مدد و نصرت کے فیصلے سب کے حق میں فرما دے یا اللہ، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، تو رحمت کا معاملہ کرم کا معاملہ سب سے فرما دے، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ